السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، مائی نیم از علی یوسف زئی اور میں فزکس کا لیکچرر ہوں۔ آج میں ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں اور یہ لیکچر سیریز میں ان اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایگزام کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹ کو اسپیشلی ٹارگٹ کر رہا ہوں جو ایٹا کی پریپریشن کر رہے ہیں، جو ریپیٹر ہیں، جو ابھی فریش ایٹا کا ٹیسٹ دیں گے، ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیں گے، نسٹ کا، جے ای کے کا، جتنی بھی مختلف کمپیٹیٹیو ٹیسٹ ہیں، انشاءاللہ اس لیکچر سے آپ کا پورا آئیڈیا، آپ کا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر ہو جائے گا اور آپ کا جو ایٹا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی بالکل انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ میں اپنے طرف سے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا آئیڈیا اور آپ کا کنسیپٹ فزکس کے بارے میں بہت ہی اچھا بنے۔ تو سٹارٹ میں جس چیپٹر سے لیتا ہوں وہ ہے چیپٹر نمبر 3، اور اس چیپٹر کو ہم نام دیتے ہیں فورس اینڈ موشن بک کے مطابق، یا شارٹ کٹ میں ہم اس کو کہہ بھی سکتے ہیں میکینکس۔ تو لیٹ سٹارٹ کہ واٹ از میکینکس اینڈ واٹ از فورس اینڈ موشن۔ تو اس چیپٹر کا نام ہے فورس اینڈ موشن اور سمپل میکینکس، لیکن اسٹوڈنٹ یہ ذہن سے نکالیں، ہم نے اس چیپٹر کا نام رکھا ہے فورس اینڈ موشن، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر فورس کے موشن نہیں ہو سکتا، یہ ذہن سے نکالیں۔ موشن وداؤٹ فورس از یس پاسبل، بٹ چینج ان موشن وداؤٹ فورس از امپاسبل۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ دو الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ بہت ضروری الفاظ ہیں۔ موشن وداؤٹ فورس از پاسبل، بٹ چینج ان موشن وداؤٹ فورس از امپاسبل۔ کلیئر؟ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ تو اس میکینکس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ میکینکس ہمارے پاس کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف موشن اینڈ کاز ان چینج آف موشن۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس چیپٹر میں ہم صرف موشن اور موشن میں جو چینج آئے گا اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن موشن میں جو چینج آئے گا اس کے کاز کو ڈسکس کریں گے۔ کاز مینز فورس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ موشن میں چینج کس طرح آتے ہیں؟ فورس کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو کاز کا مطلب کیا ہے؟ فورس۔ کاز کا مطلب کیا ہے؟ فورس۔ تو ہم فورس کو ڈسکس کریں گے کہ جب بھی ہم موشن کو چینج کریں گے تو اس کے لیے فورس کی ضرورت ہے۔ اسی بیس پہ ہم میکینکس کو، اب ہم کن چیزوں کی موشن کو ڈسکس کریں گے میکینکس میں؟ اس چیپٹر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ان چیزوں کے موشن کو ڈسکس کریں گے جو ہمارے ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہم ان چیزوں کے موشن کو ڈسکس نہیں کریں گے جو بہت چھوٹے پارٹیکل ہے۔ ریممبر، وہ بھی میکینکس میں آتے ہیں، لیکن وہ میکینکس کا ایک الگ برانچ ہے، لائک الیکٹران، پروٹان، نیوٹران یا اور بھی چھوٹے پارٹیکل ہیں، ہم ان کے موشن کو ڈسکس نہیں کریں گے، اور نہ بہت بڑے پارٹیکل کو ڈسکس کریں گے لائک گلیکسی۔ صحیح ہے، ان کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہاں، برڈز کے موشن کو، کارز کے موشن کو، ایون ارتھ کے موشن کو، میزائل موشن کو، ایئرپلین کے موشن کو۔ تو ہمارے ڈیلی لائف سے جو ہم اپنے ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں بالکل اس موشن کو ڈسکس کریں گے، لیکن نہ بہت چھوٹے پارٹیکل کے موشن کو ڈسکس کریں گے اور نہ بہت بڑے پارٹیکل۔ بہت بڑے پارٹیکل سے میرا مطلب ہے گلیکسیز۔ صحیح ہے، ان کے موشن کو ڈسکس نہیں کریں گے، ذہن میں رکھیں۔ ہم ان دونوں کے درمیان میں جو پارٹیکل ہے، صحیح ہے، ایون سولر سسٹم بھی ڈسکس کریں گے، اس کے موشن کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو آتے ہیں کہ میکینکس کا ڈیفینیشن کیا ہے، پراپر ڈیفینیشن کیا ہے؟ شاباش۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹڈی آف موشن اینڈ کاز ان چینج آف موشن، اس کو ہم کہتے ہیں میکینکس۔ اسی ڈیفینیشن کے بیس پہ ہم نے میکینکس کے دو برانچز بنائے ہیں، ایک ہے کائنیمیٹکس اور دوسرا ہے ڈائنامک۔ چیپٹر کا پہلا حصہ جو ہے وہ کائنیمیٹکس ہے، اور چیپٹر کا بعد کا حصہ جو ہے وہ ڈائنامکس ہے۔ لیکن ہم کائنیمیٹکس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ بہت ایزی ہے۔ کائنیمیٹک از اے گریک ورڈ which means motion but without discussing force, without cause of motion۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹڈی آف موشن وداؤٹ کاز آف موشن۔ یہ کیا مطلب ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ موشن ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، اس کے ریزن کو ڈسکس نہیں کریں گے، اس کے کاز کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ کاز سے مطلب ہے فورس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ یا ایک another word when we relate motion with parameter of motion, what means by parameter of motion? parameter of motion کا مطلب ہے ٹائم، پوزیشن، اسپیڈ، ویلاسٹی۔ تو جب ہم موشن کو اس کے پیرامیٹر کے ساتھ ریلیٹ کرتے اس کو ہم کہتے ہیں کائنیمیٹکس۔
Simple. What is kinematics? This is very interesting. Personally, I like this definition. What is kinematics? When we relate motion with parameter of motion, it is called kinematics. तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर का पहला हिस्सा जो है वो काइनेमेटिक्स है, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सब डिस्कस करेंगे. लेकिन चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो है वो डायनामिक्स है. और डायनामिक क्या है? स्टडी ऑफ मोशन एंड व्हाट कॉज इन चेंज ऑफ मोशन. हमने मोशन को डिस्कस करना है, लेकिन जब उसके मोशन के कॉज को भी डिस्कस करना है कि ये मोशन क्यों चेंज हो रहे हैं. एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. जिस तरह मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ, ये मार्कर नीचे क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ये ऊपर क्यों नहीं जाता और नीचे क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी यहाँ पर एक फोर्स है कि ये नीचे इसलिए गिर रहे, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहे. तो यहाँ पर मैंने मार्कर के मोशन के कॉज को डिस्कस किया, और वो कॉज क्या है? ग्रेविटी. तो इसका मतलब ये है ये डायनामिक में हो गया. या अगर आप ये डिफिनीशन बोलते हैं तो मैं आपको एक दूसरा इंटरेस्टिंग डिफिनीशन बताता हूँ कि जब आप मोशन को न्यूटन लॉस के साथ रिलेट करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन लॉस के साथ आप मोशन रिलेट करते हैं, इट इज कॉल्ड डायनामिक. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग definition of what? Dynamic. Again, let me repeat the second definition of dynamic. कि dynamic क्या है? When we relate motion with Newton laws, when we relate motion with the Newton laws, we call it what? Dynamic. इसको हम कहते हैं dynamics. तो ये एक सिंपल आपके पास क्या हो गया? मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया. अभी हमने मोशन को डिफाइन नहीं किया, अभी हमने रेस्ट को डिफाइन नहीं किया, उसके लिए वेट करें. इस मोशन और रेस्ट को समझने के लिए हमने क्या करना है? हमने समझना है एक कॉन्सेप्ट को. और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नहीं समझते, आप मोशन को नहीं समझ सकते. अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नहीं समझते तो आप रेस्ट को नहीं समझ सकते. सबसे की आइडिया इस चैप्टर का जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इसकी तरफ आते हैं. तो स्टूडेंट, जब भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में वर्ड यूज करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं, तो पता नहीं स्टूडेंट के जहन में क्या आ जाते हैं, वो किसी स्पेस में चले जाते हैं. लेकिन ये बहुत इजी आइडिया है, बहुत इजी कंसेप्ट है, और उसको ग्रैब करने की कोशिश करें. आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं ना, जिस जगह पे भी आप खड़े हैं, या आप अपने मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं ना, जिस जगह पे भी आप बैठे हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैंने जितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, दिस इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये एक रीजन हो सकता है, एक लोकेशन हो सकता है, एक वॉल्यूम हो सकता है, जहां से हम मोशन या रेस्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. ये आपका कमरा भी हो सकता है, ये आपका चेयर भी हो सकते हैं, ये एक ट्रेन भी हो सकते हैं, ये एक एयरप्लेन भी हो सकते हैं, ये एक ग्राउंड भी हो सकते हैं, ये एक रोड भी हो सकते हैं, ये एक ट्रेन भी हो सकता है. तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो हम ये कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो हम कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये एक रीजन है, एक वॉल्यूम है, एक कमरा भी हो सकता है, एक रोड भी हो सकता है, एक इवन पूरा अर्थ का ग्राउंड भी हो सकता है, एक एयरप्लेन भी हो सकता है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बोर्ड को देखें. द रीजन आर स्पेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन अबाउट रेस्ट एंड मोशन. वो रीजन या वो स्पेस से मेरा मतलब है, कीप इन माइंड, रीजन से मेरा मतलब है वॉल्यूम. तो वो रीजन या वो स्पेस जहां से हम रेस्ट और मोशन के बारे में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ये एक गाड़ी है, एक बंदा है जो रोड पे खड़ा है, और ये गाड़ी चल रही है. इस बंदे के लिहाज से ये गाड़ी आगे जा रही है, तो इस बंदे के लिए ग्राउंड जो है ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ये रोड जो है ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. इस रोड पे इसने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किए हैं, दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस ऑब्जर्वर. और एक ये बंदा जो इस गाड़ी में बैठा हुआ है या इस गाड़ी में खड़ा है, इस बंदे के लिए ये जो गाड़ी है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है यहां पर. जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिहाज से ये ट्रेन आगे जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन वाला बंदा ये कहते हैं कि जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है वो मेरे लिहाज से पीछे जा रहे हैं. दोनों ठीक हैं,
پوائنٹ آف آبزرویشن ڈفرینٹ ہیں. پوائنٹ آف آبزرویشن کا مطلب ہے فریم آف ریفرنس ڈفرینٹ ہے، جس کی وجہ سے آبزرویشن ڈفرینٹ ہے. دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے. دس از دا لاجک آف فزکس. سیکنڈ، ادھر دیکھیے، یہ بندہ گراؤنڈ پہ کھڑا ہے اور یہ ایئرپلین چل رہا ہے آپ کے پاس، آگے جا رہے ہیں ان دا فارورڈ ڈائریکشن، آگے جا رہے ہیں. تو اس بندے کے لیے فریم آف ریفرنس کون ہو سکتا ہے؟ یہ گراؤنڈ، یہ گلوب، یہ ارتھ کا سرفیس. دا ارتھ سرفیس فار دس پرسن از اے فریم آف ریفرنس. اس بندے کے لحاظ سے یہ ایئرپلین آگے جا رہے ہیں، اور ایئرپلین سے جو بندہ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کے لحاظ سے جو بندہ ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اس طرح آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی گاڑی آگے جا رہی ہے، آپ شیشے میں دیکھتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پیچھے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ گراؤنڈ کے لحاظ سے آگے جا رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ جتنی بھی لوگ، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ آپ کے لحاظ سے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو دونوں کی آبزرویشن کیوں ڈفرینٹ ہے؟ فریم آف ریفرنس جدا ہے. تو اسٹوڈنٹ دوبارہ سنیں، فریم آف ریفرنس سے مت ڈرے. بہت آسان کانسیپٹ ہیں. جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جتنا والیوم آپ نے آکوپائی کیا ہے، جتنا اسپیس آپ نے آکوپائی کیا ہے، اور وہاں سے آپ آبزرویشن لیتے ہیں کسی چیز کے ریسٹ کے بارے میں، کسی چیز کے موشن کے بارے میں، کسی چیز کے ڈسٹنس کے بارے میں، ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں، اسپیڈ کے بارے میں، ویلاسٹی کے بارے میں. This is your frame of reference. But what is this person? This person is observer. But the space occupied or the ground which are using by this person is called what? Frame of reference. اس کو ہم کہتے ہیں frame of reference. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ہم کلاس 8 کے بک میں بار بار پڑھتے کہ ریسٹ اینڈ موشن آر ریلیٹیو. یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریسٹ اینڈ موشن یہ کچھ کزن ہیں یا ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے. اس ریلیٹیو کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس ریلیٹیو کا مطلب کیا ہے. ریسٹ اینڈ موشن آر ریلیٹیو. دس کنسپٹ از ہوللی سولی ریلیٹڈ ود فریم آف ریفرنس. یہی ہے کہ جب بھی آپ ریسٹ کی بات کریں گے اور جب بھی آپ موشن کی بات کریں گے، کس کے لحاظ سے، کس جگہ کے لحاظ سے، کس فریم کے لحاظ سے. تو اس ریلیٹیو کا مطلب ہے فریم آف ریفرنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریسٹ کو بغیر فریم آف ریفرنس کے ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ موشن کو بغیر فریم آف ریفرنس کے ڈیفائن نہیں کر سکتے. اگر آپ ریسٹ اور موشن کو پہچاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، یو شوڈ انڈرسٹینڈ فریم آف ریفرنس. اس لیے ہم بار بار یوز کریں گے کہ ریسٹ اینڈ موشن are relative, they depends on frame of reference. تو جب بھی کوئی آپ سے کہتے ہیں کہ یہ چیز موشن میں ہے، تو آپ اس سے دوسرا کوشچن کریں، کس کے لحاظ سے، کس ریجن کے لحاظ سے، کس پوائنٹ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، کس ریفرنس پوائنٹ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس پہ یہ کوشچن ضرور کریں. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا what is rest and what is motion. تو یہ انشاءاللہ یہ کنسپٹ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. Thank you so much.